اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک بار پھر ہم پر سایہ فکن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت بڑھ جاتی ہے، سخاوت بڑھ جاتی ہے، خدا کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ گویا ایک مذہبی موسم آ جاتا ہے۔ مگر یہاں رک کر ایک لمحہ سوچئے، کیا رمضان ہمیں بدلتا ہے یا ہم رمضان کو استعمال کرتے ہیں اپنی شناختوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، دوبارہ سیقل کرنے کے لیے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیے کہ ہر رمضان کے بعد ہماری اجتماعی حالت بہتر ہوتی ہے یا اگلے سال ہم پہلے سے زیادہ کمزور، زیادہ منقسم اور زیادہ بے اثر ہو جاتے ہیں؟ اگر ہر رمضان روحانی موسم ہے تو ہمارا انتشار اور ہمارا زوال کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ہماری عبادتیں ہمیں جوڑتی نہیں، تقسیم کرتی ہیں، حالانکہ ان کا مقصد ہمیں بنیان مرصوص میں بدلنا تھا۔ شاید اس لیے کہ ہم رمضان میں خود کو نہیں بدلتے، ہم رمضان کے ذریعے خود کو وہی رکھتے ہیں جو ہم پہلے تھے۔ اب دیکھیے، ہم روزے رکھتے ہیں مگر ایک ساتھ نہیں۔ اہل حدیث تعجیل کو دین سمجھتے ہیں، فوراً افطار۔ حنفی احتیاط کرتے ہیں، تھوڑا رکتے ہیں۔ اہل تشیع تاخیر کو افضل سمجھتے ہیں، 10 منٹ بعد افطار۔ گویا افطار کے وقت بھی الگ ہیں، سحری کے اوقات میں بھی اختلاف، چاند کے اعلان میں بھی اختلاف۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ایک ساتھ نہیں۔ کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی آمین بالجہر کہتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا، کوئی کہے گا نہیں یہ نہیں پڑھنی۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں مگر ایک طرح سے نہیں۔ اہل حدیث 8 پڑھیں گے، اہل سنت 20، اور اہل تشیع جماعت کے ساتھ نفل نماز کو ہی درست نہیں سمجھتے۔ سنی کے نزدیک تراویح سنت ہے اور شیعہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ ہم عید بھی ایک ساتھ نہیں منا سکتے، شیعہ اور سنی ایک ساتھ نماز عید نہیں پڑھ سکتے، اسماعیلی اور اثنا عشری ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اور عملی دنیا میں اصلی سنی اور نقلی سنی کے لیبل بھی لگتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ وہ عبادت جو ہمیں خدا سے جوڑنے آئی تھی، وہی عبادت ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے۔ رمضان بیداری کا موسم تھا، ہم نے اسے فرقہ وارانہ رینیول کا موسم بنا دیا۔ 11 مہینے ہماری فرقہ وارانہ شناخت کچھ مدھم پڑ جاتی ہے، مگر جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سنی اپنی تراویح کے ساتھ، شیعہ اپنی عدم تراویح کے ساتھ، اہل حدیث اپنی تعجیل کے ساتھ، حنفی اپنی احتیاط کے ساتھ، اہل تشیع اپنی تاخیر کے ساتھ۔ یوں لگتا ہے رمضان تقویٰ کا نہیں، فرقہ وارانہ رینیول کا مہینہ بن گیا ہے۔ ہم رمضان نہیں مناتے، ہم اپنی شناختوں کا جشن مناتے ہیں، اور جب ہر فرقہ اپنی شناخت کا جشن منا رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ خدا اس جشن شناخت پر ہمیں ثواب دے گا یا عذاب دے گا؟ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، اور وجہ بتائی لعلکم تتقون۔ رمضان عبادت کا موسم نہیں تھا، بیداری کا موسم تھا، تاکہ تم تقوی شعاری اختیار کرو، تاکہ تم بدل جاؤ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھنے کی جستجو نہیں، ہم سنتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں مگر اندر تبدیلی نہیں۔ ہم نے رمضان کو فرقہ زندہ رکھنے کا پروگرام بنا دیا ہے۔ سنی خوش ہیں کہ تراویح ہو رہی ہے، شیعہ مطمئن ہیں کہ وہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے انہیریٹڈ روایت پر قائم ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام زندہ نہیں ہوتا، ہر رمضان میں فرقہ زندہ ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، اور جب فرقہ زندہ ہوتا ہے تو اسلام پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسلام فرقے کی زندگی، اسلام کی موت ہے، اور اسی لیے ہر رمضان کے بعد ہماری اجتماعی حالت بہتر نہیں ہوتی، بدتر ہو جاتی ہے۔ ہم متقی زیادہ نہیں بنتے، ہم فرقہ پرست زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف فقہی اختلاف نہیں،
یہ تہذیبی بحران ہے۔ ہم صرف فقہی خیموں میں نہیں بٹے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، جعفری، اور فہرست بڑی لمبی ہے۔ ہم ادارتی خیموں میں بھی بٹے ہیں، کوئی قاسمی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی ازہری ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی فلاحی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ فہرست بھی بڑی لمبی ہے۔ ہم تنظیمی خیموں میں بھی بٹے ہیں، جمعیت العلماء، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جمعیت اہل حدیث، دعوت اسلامی، اور یہ بھی بڑی لمبی فہرست ہے۔ سب دین کے لیے ہیں، مگر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ کیوں ایک دیوبند سے دو دیوبند پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں ایک تبلیغی جماعت دو حصوں میں بٹ جاتی ہے؟ یہ اخلاص کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سمت کا مسئلہ ہے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کدھر جانا تھا، ہم کہاں آ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ مدارس اسلام نہیں پڑھاتے، فرقہ پڑھاتے ہیں، اور فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں بدگمانی بھی سکھاتا ہے۔ یوں امت کا ذہنی انتشار نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک فرقہ مضبوط ہوتا ہے تو دوسرا خود کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ جب ایران میں انقلاب آیا اور شیعہ خیمہ مضبوط ہوا تو سنی دنیا اس وقت لرز اٹھی تھی، اور اس وقت بھی صورتحال نہیں بدلی ہے۔ یعنی اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا، خوف مضبوط ہوا تھا، خوف۔ دیوبندی مضبوط ہوتے ہیں تو بریلوی دفاع میں آ جاتے ہیں، خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ بریلوی ابھرتے ہیں تو دیوبندی رد عمل دیتے ہیں۔ یوں ہمارا جو احیا ہوتا ہے وہ آپس کا مقابلہ بن جاتا ہے، اور مقابلہ تقویٰ کو نہیں، شناخت کو مضبوط کرتا ہے۔ صدیوں سے تجدید دین کی کوشش ہو رہی ہے، مگر خیمہ محمدی کے احیا کی کوئی کوشش نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تمام حرکت اپنے اپنے فرقہ وارانہ خیموں کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ ہماری ساری تجدیدی تحریکیں اسلام کو نہیں، اپنے انہیریٹڈ خیمے کو پالش کرتی رہتی ہیں۔ حنفی مضبوط ہوئے، شافعی مضبوط ہوئے، تنظیمی خیمے مضبوط ہوئے، مگر خیمہ محمدی خالی رہ گیا۔ قرآن کی آواز ہم سے ٹکرا کر لوٹتی رہی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کوئی اس پر کان دھرنے والا نہیں۔ اس موقع پر تمام اہل فکر سے ہماری اپیل ہے، درخواست ہے، امت کے مفکرین سے، مصلحین سے، مدارس و جامعات کے ذمہ داروں سے، اور ان سب سے جو درس و اشاعت دین کے منصب پر فائز ہیں، کہ وہ اس رمضان کو اپنے اپنے خیموں کی تزئین کے لیے نہیں، بلکہ خیمہ محمدی کی آباد کاری کے لیے استعمال کریں۔ کیا وہ اس رمضان میں ٹھنڈے دل سے یہ سوال اٹھائیں گے، یہ خود سے پوچھیں گے کہ صدیوں سے ہم نے اس عظیم مہینے کو امت کی دراڑیں بھرنے کے بجائے اپنی اپنی شناختوں کو صیقل کرنے میں لگا دیا؟ ہم نے اسلام کا احیا نہیں کیا، بلکہ اپنے اپنے فرقہ وارانہ خیموں کو مزید رنگ و رونق بخشی کہ رمضان عبادت کا موسم کم اور شناخت کے جشن کا موسم زیادہ بنتا گیا۔ ہم کیا اس رمضان یہ جرت کریں گے، رک کر خود سے پوچھیں گے، کیا وقت آ گیا ہے کہ رمضان فرقہ وارانہ رینیول نہیں، خیمہ محمدی کی واپسی کا موسم بن جائے؟ یاد رکھیے، اگر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے تو فرقے کو مضبوط کرنے کے بجائے اس رمضان کو وقف کرنا ہوگا، اسلام کو دوبارہ سمجھنے کے نام، دین مبین کے ادراک کے نام، اس سفر کے نام جو ہمیں فرقے سے نکال کر رسالت محمدی تک لے جائے۔ کیونکہ جب تک ہم خیموں کو بچاتے رہیں گے، اسلام باہر کھڑا ہمارا منتظر رہے گا۔
اگر اس رمضان ہم نے اپنے فرقے کو نہیں، اپنی بندگی کو بچانے کا فیصلہ کیا، تو شاید یہ پہلا رمضان ہوگا جو ہمیں زیادہ سنی یا زیادہ شیعہ یا زیادہ جماعتی نہیں بلکہ زیادہ متقی بنا دے۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ رمضان ہمیں بدلے گا یا ہم اسے پھر اپنی شناخت بچانے کے لیے استعمال کریں گے، اپنی شناخت کو صیقل کرنے کے لیے استعمال کریں گے؟ کیونکہ امتیں عبادت سے نہیں اٹھتی، تقویٰ سے اٹھتی ہیں، اور شاید ہم نے صدیوں سے عبادت کو تقویٰ سمجھا، ہم عبادت پر ٹھہر گئے جہاں سے تقویٰ کا سفر شروع ہوتا تھا۔